ہاں اس کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے یہ ہو جائے گی. اچھا آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رغبت مل جائے گی. یہ سستی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی آپ روبی صاحب بولو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے پیدا کرنے والے کو پتہ ہے کہ زندگی انسان کی کہاں آ کے بہتر ہوتی ہے. جس نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے والے نے ہی آپ کی آسانی کے لیے آپ کی باطن شناسی کے لیے ایک دین عطا فرمایا. پیدا بھی اس نے فرمایا, خیر شر کی رونقیں بھی اس نے لگائی. یہ رونقیں ہیں, میلہ ہے, اور آپ کو ایک طرف راستے کی طرف راغب بھی اس نے فرمایا, اور اسی کے بتائے ہوئے راستے سے ہی آپ کے اندر جو ہے وہ نیکی پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ راستہ کمی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ اسلام قبول کیا, نماز شروع کی, عادت سے پڑھ رہے ہیں, اور نہ پڑھیں تو پریشانی بھی ہوتی ہے. اطاعت ہے نا, حکم. جب آپ کو حکم دیا اس حکم کی افادیت, اس کا احسان, آپ کے لیے وہ حکم کیا لائے گا یہ اللہ کریم کو بہتر معلوم ہے. آپ جب حکم مان رہے ہیں تو حکم مانتے مانتے آپ کے اندر عبادت آ گئی, چلو عادت کی عبادت آ گئی کہ یہی ایک چیز عبادت کا ذریعہ. اسی ذریعے میں اگر کہیں آپ کا تعلق باطن کے ساتھ مل گیا تو یہ سازش بن گئی. یہ بھی دروازے ہیں حقیقت کے, حواس خمسہ بھی ہیں, افراد ہر فرد آپ کے لیے خیر شر کا دروازہ ہے. اسی طرح یہ جو عبادت کے ذریعے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے درجات ہیں. عبادت جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز ان اٹسیلف کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے قریب آنے کے لیے پسندیدہ آپ کی پوز جو ہے وہ عبادت کا ہے. ورنہ آپ ہر وقت اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے تقرب کی انتہائی حالت جو ہے وہ یہ ہے جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ کریم نے جب ایک دفعہ بڑے شوق سے فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا, تو یہ دعویٰ ہے سجدہ کرنے سے اللہ کے تقرب کے ملنے کا. تو آپ کو سجدہ تو آپ کرتے ہیں, تقرب کبھی ملا کبھی نہیں ملا. اگر ایک بار تقرب آپ کا مل گیا تو ساری زندگی مقربین کی سی زندگی ہوگی. تقرب سے ایک لمحے کا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک لمحہ, جس طرح ایک لمحے کا آنچ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے بدن جھلس جاتا ہے. ایک لمحے کی آنچ تھی, ایک لمحے کی چکا چوند روشنی جو ہے وہ آپ کی بینائی آگے پیچھے ہو گئی. ایک لمحے کا غم ساری زندگی غمگین کر گیا. ایک لمحے کی مسرت آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر گئی, اور ایک لمحے کا کسی خوبصورت شے کا دیدار زندگی میں بہار کر گیا. ہو سکتا ہے نا, ایسی باتیں کوئی شاعرانہ تو نہیں ہے کہ اچانک ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. اسی طرح کبھی ایک سجدہ آپ کا اگر ایک بھی مقبول ہو گیا تو ساری زندگی مقبول ہو گئی, اور اگر آپ کا ایک عمل ناراضگی کا عمل بن گیا تو پھر زندگی ساری گمراہ ہوگی. عابدۃ اعمالہم, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ ہم نے جب کہا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, بظاہر کی بڑی معمولی سی بات. ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اس کو سجدہ کرو, سب نے کیا, الا ابلیس, ابلیس نے کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا. آپ نے بات سمجھ لی, جس نے کفر کیا ہم نے اس کو نکال دیا. اب یہ دیکھو, جب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے, یہ آپ نے انتہائی مطلب ہے بے نیازی بیان کر رہا ہے. کروڑوں سال کی عبادت نہیں مانا تو ہم اٹھا تمہارا. آپ بات سمجھ رہے ہیں,
مقصد یہ ہے کہ اب آپ انسان ہیں، یہ خیال رہے کہ ایک انکار جو ہے اس کی کروڑوں سال کی عبادت رہ گاہ کر سکتا ہے، اور تم تو کتنے احکام سے روح گردانیاں کرتے رہتے ہو، بلکہ من مانیاں کرتے رہتے ہو، اور بلکہ پتہ کیا سے کیا کرتے رہتے ہو۔ اس لیے یہ خیال ہے کہ اب بڑے ہی بے نیاز ذات ہے، اس لیے یہ خیال رکھو بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس کے باوجود آپ کو وہ راندہ درگاہ نہیں قرار دیا۔ کسی سٹیج پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے احوال بتا دیے، راستے بتا دیے اپنے تقرب کے، اور اپنے مقرب، سب سے بڑا جو مقرب ہے اپنا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے امت سے پیدا کیے، شکر ہی شکر کرو۔ یہ تو ہاتھ دو بدرانے دو اور آپ کو رونق لگاؤ، بلکہ تھوڑی سی قوالی بھی سن لو۔ نہیں بات سمجھ اسی خوشی میں کہ بھائی تیری مہربانی ہے، میں ہوں سنیا میرا شو نگری میں آیا، ہاں یہ قوالی بھی ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب بات ہے میرے اس خوشی میں، لیکن یہ دیکھو قوالی میں سنتے رہنا ساری عمر، ساتھ عمل بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے جب آپ کو یہ نماز بتائی ہے تو نماز ایک عمل ہے، اس کے اندر ایک لمحہ آ جائے تو زندگی بن گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس کی زندگی میں ایک لمحہ آیا ناسمجھی کا، اور اس سے غلطی ہوئی اور ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ ہو گیا۔ بعد میں ڈائلاگ بولا ابلیس سے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں تھا کہ ہاں اب وقت نہیں، مطلب یہ کہ میرے ساتھ آپ نے جاتی ہوگا، بلکہ ایک جگہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتایا سورہ یاسین میں کہ جب شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے پھر کفر لیا، اور انسان کفر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو نے کام کیا جو کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ بدستور ڈرتا ہے، اور آپ نگران ہو جاتے ہو اور وائلیٹ بھی کرتے رہتے ہو، تو پھر آپ کو اعتماد کس چیز کا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ اگر وہ نام معلوم ہے تو پھر اعتماد ہے۔ آپ حضور پاک کی رحمت کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر گناہ بھی کرتے ہو، اور پھر اعتماد بھی لے کے بیٹھے ہو، تو پھر آپ کس خیال میں بیٹھے ہو؟ یعنی کہ اگر وزن آپ نے کر کے دینی ہے عبادت، تو پھر اگلے جو ہے وہ چن کے لیں گے، گن کے لیں گے، اس طرح تو ہے نہیں آپ کے پاس، آپ کا ساری کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور شفا کا مان نہیں رہے ہو تو تمہارے تو حال بڑی برا حال ہے۔ شفا تو جب تک نہ مانو اور تب تک جو ہے اعمال کے اپنے دامن میں مال ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اعمال ہی خالی ہے، تو نامہ اعمال گرچہ خالی ہے، کم از کم ہمارے دل کے اندر جو ہے یاد ہونا چاہیے اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ میرے حبیب میں کیسے ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہو۔ تو جب دل میں آپ کی یاد ہو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، یہ راز ہے۔ تو دل میں اگر اس کے حبیب نہ ہو تو پھر تو دوزخ ہی دوزخ ہے، اور اگر دل میں اس کے حبیب ہے، آپ کا نام ہے، اللہ افورڈ نہیں کرتا کہ اپنے محبوب کے کسی طالب کو عشق کی روایت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں سکتا۔